السلام علیکم. السلام علیکم. میڈم سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ نہیں اب زبردست ہے. نہیں آواز سے لگ رہا ہے کہ ابھی طبیعت نہیں. اچھا آپ نہیں اصل میں ہم 2 بجے سے نکلے ہوئے ہیں نا, پھر ڈی چوک تک سب سے پہلے ہم پہنچے, ساؤتھ پنجاب پہنچا ہے. جی جی سب سے آگے میں ہی کھڑی تھی, سب سے زیادہ شیلنگ ہم لوگوں نے برداشت کی. میں اس وقت جب آپ آئے تھے نا میں ادھر تھا آپ کے سامنے, بالکل آپ کی گاڑی کے سامنے میں جب شیلنگ ہو رہی تھی. اچھا میڈم آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی عوام کو؟ دیکھیں اب آپ کے سامنے اس وقت کافی دیر ہو گئی ہے, یوں سمجھے صبح ہونے والی ہے, جی جی اور پرائم منسٹر عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ تو عوام کے سمندر کے ساتھ آ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم ہوئی ہے, جی یہاں پہ خواتین کو ہراساں کیا گیا, مارا گیا ہے, ڈنڈے برسائے گئے, ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے, شیلنگ ہوئی ہے, جی ورکروں کو کارکنوں کو اٹھایا گیا ہے, فیملیز کے اوپر جو ہے بربریت کی گئی ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے جیسی وہ شیلنگ کرتے ہیں ڈسپرس ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لوگ جو ہیں واپس میدان میں آ جاتے ہیں. میدان جنگ ڈی چوک کو بنایا ہوا ہے, ملک کو سیل کیا گیا, غنڈہ گردوں کی حکومت ہے, چوروں کی حکومت ہے, ضمیر فروشوں کی حکومت ہے, قاتلوں کی حکومت ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ملک کے سب سے بڑی جماعت پرامن جماعت کو اگر آپ امپورٹڈ حکمران لا کے ان کو بٹھا دیں اور ان کو آپ ان کو اقتدار سے باہر کر دیں, اور آپ سب سے پرامن ملک کی اور سب سے بڑی جماعت کو آپ پرامن طریقے سے آپ پروٹیسٹ بھی کرنے نہیں دے رہے, آپ پروٹیسٹ کا حق بھی ان سے چھین رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ 5 تو ہمارے کارکنان شہید کیے گئے. اس کے باوجود رات کا یہ پہر ہے, حوصلے ہمارے بلند ہیں. خواتین آپ کے سامنے ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ جائیں تو آپ کو ٹولوں کی شکل میں آپ کو اتنے کارکنان نظر آئیں گے, اور وہ یہ ثابت کریں کہ 22 کروڑ عوام کسی کی غلام نہیں ہے. ہماری تذلیل کوئی نہیں کر سکتا. ہم لوگ پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں, ہم لوگ عزت اور خودداری رکھتے ہیں, اور خوددار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے نہیں جائیں گے, پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دیں گے حقیقی آزادی کے لیے, جب تک کہ یہ کرائم منسٹر, یہ امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ زبردستی مسلط کی گئی ہے, جب تک نئے الیکشن کا اعلان نہیں کر دیتی اور یہ ڈیزالو نہیں کر دیتی. لاسٹ کوسچن, مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ تو 100-200 بندے بھی نہیں ہیں. عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ اتنے بندے نکلے, یہ تو 100-200 بھی نہیں ہے. دیکھیے میں بار بار جس کو بھی انٹرویو دیتی ہوں, مجھ سے جب بھی مریم نانی کی بات کرتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیں ایک فتنہ باز عورت ہے, ایک ڈرامے باز عورت ہے, جھوٹ پہ حرام پہ پلی ہوئی عورت ہے. سر سے پیر تک خون کا ایک ایک قطرہ اس کا حرام کی کمائی کے اندر پلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قومی مجرمہ ہے. اس وقت اس کو سزا ہو چکی ہے, اور اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے وہ اس وقت ضمانت کے اوپر ہے, اور باپ جس کی ضمانت کے لیے وہ بگوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. چاچا جو اس وقت زبردستی امپورٹڈ کرائم منسٹر بنا ہوا ہے, 400 ارب تو صرف اس نے مقصود چپڑاسی کے ذریعے اس قوم کے دینے ہیں, 1600 ارب کی اس نے منی لانڈرنگ اور ٹی کیس اس کے الگ ہے. تو وہ ایک قومی مجرمہ جس نے آج تک ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, 5000 لوگ بریانی کی پلیٹوں پہ جمع کر کے گالی گلوچ کرتی ہے, خواتین کی تذلیل کرتی ہیں. عام اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کونسلر کا لیول کا الیکشن نہ لڑنے والی, اور کیا اس کی خاصیت ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہے. میں کیسی خاتون کو جواب دوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ میرا شأن نشان نہیں ہے کہ میں ایک ایسی قومی مجرمہ کو جواب دوں. البتہ عوام دیکھ رہی ہے, عوام جاگ رہی ہے, عوام پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے. عوام کی عدالت لگائے نا, 200 کا اور 2 لاکھ کا اور 22 کروڑ عوام کا پتہ چل جائے گا کہ یہ عوام کس کے ساتھ ہے. اگر ہم 200 آئے نا بقول مریم نانی کے یا رانا ثناء اللہ کے مطابق, جتنے بھی ہیں نا آئیں, میں عوام کی عدالت میں جائے, پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ جو ہے عوام کھڑی ہے. تو آئیں نا, پھر میدان سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے, یہ جمہوری نہیں ہے. یہ گھناؤنے جرم کے مالک 28 قتل کرنے والے, یہی آج انہوں نے بربریت عوام کے ساتھ کی ہے. آپ دیکھیں بچے تھے وہاں پہ, بزرگ خواتین تھی, لوگ تھے جس کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی, اور 5 کارکنانوں نے ہمارے قتل کیے ہیں. اس کا بھی خون ان کے سر کے اوپر ہے. لیکن انقلاب تو پھر بھی وہ کرے گا نا, آخر تو الیکشن میں جانا پڑے گا نا. یا جمہوریت ہے نا, بادشاہت تو نہیں ہے. اس وقت تو لاقانونیت ہے, اس وقت تو غنڈہ گردی ہے, اس وقت تو دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن جب بھی عوام کی عدالت میں جائیں گے, الیکشن پی ٹی آئی اور عمران خان انشاءاللہ جیتے گا.